بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتے آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اس اسلامی جنگجو رہنما کی معلوماتی ویڈیوز میں ہم سلمان بن ہشام بن عبد الملک کی سوانح حیات کو پیش کر رہے ہیں، جو ایک معزز اسلامی جنگجو رہنما تھے جن کی زندگی اہم فوجی کامیابیوں سے عمارت ہے، اور قائدانہ خصوصیات تفصیلی جزیے کے ذریعے ہم اسلامی سلطنت کے تشکیل میں ان کے کردار اور اس تاریخی تناظر کو بیان کریں گے جس میں انہوں نے کام کیا۔ ہم سلمان کی پائیدار میراث اور آنے والی نسلوں پر اس کے اثرات کے بیان کر رہے ہیں۔ سلمان بن ہشام بن عبد الملک ایک عرب جرنیل تھے جو اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے بیٹے تھے۔ وہ بازنطینی سلطنت کے خلاف مہمات میں شرکت کے ساتھ ساتھ اموی خلافت کے آخری مثالوں میں ہونے والی خانی جنگوں میں اپنے نمایاں کردار کے لیے جانا جاتے ہیں۔ مروان دوم کے ہاتھوں شکست کھا کر وہ ہندوستان بھاگ گیا اور جہاں اس کی موت ہو گئی۔ سلمان اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک اور ان کی اہلیہ ام حکیم کے بیٹے تھے، جو اموی شہزادے ہشام کی نانا یحییٰ بن حکم کی بیٹی تھی۔ قرون وسطی کے شمالی مورخ ابن اساکر مطوی 1175 کے مطابق سلمان اسلامی روایت داں ابن شہاب الزہری سے واقف تھے اور عمدہ عربی شاعری کرتے تھے۔ سلمان کو سب سے پہلے 732 میں بازنطینی زیر قبضہ اناطولیہ کے خلاف شمالی موسم گرما کی مہم دائیں طرف کی قیادت کرنے کی طور پر تصدیق کی گئی ہے، اور پھر 735 اور 36 میں اس بار آرمانیہ میں، اور 737 میں لے کر ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی بھی مہم میں نہیں تھے۔ قابل ذکر چیز کو پورا کیا تاہم 738 میں انہوں نے ایک بازنطینی قلعہ جس کا نام سائڈرون ایرن فورٹ تھا کو توڑ دیا، جس میں اس کے کمانڈر بھی شامل تھے۔ 740 میں اس نے اس کے سال کے لیے تیار کی گئی غیر معمولی طور پر بڑی مہم کا مجموعی چارج دیا گیا، جس میں تھیوفسٹس اور کنفیسیر کی تحقیق کی تاریخ کے مطابق 90,000 آدمی تھے۔ پہلے 2 ٹاسک فورس بھیجے گئے، ایک الغمر بن یزید کے تحت 10,000 ہلکے مسلح افراد میں سے تھے، ایک جو اناطولیہ کے مغربی ساحل پر حملہ کرنا تھا، اور 20,000 عبداللہ البطل اور الملک بن سیب کے متحد تھے جو اکرونوں کے طرف آگے بڑھے۔ سلمان کی قیادت میں تقریباً 60,000 کی مرکزی فورس، تعداد یقیناً بہت زیادہ ہے، نے اپنا چھاپا مارا اور ڈیانا کو اپنے ہدف بنایا۔ سلمان شہر پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا اور دیہی علاقوں کو لوٹنے کے بعد گھر واپس چلا گیا۔ تاہم دوسری ٹاسک فورس کو اکرونیوں کی جنگ میں ایک بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنے 2/3 آدمیوں کو ساتھ ساتھ اپنے کمانڈروں کو بھی کھو دیا۔ 741 میں سلمان نے ایک بار پھر موسم گرما کی مہم کی قیادت کی اور وہ دوبارہ ناکام رہے۔ جب اس کی فوج نے بازنطینی قلعے کو محاصرہ کیا تو ان کی کیمپ میں بیماری پھیل گئی۔ رسد کی کمی کی وجہ سے بڑھ کر اس بیماری نے انسانوں اور درندوں دونوں میں بہت زیادہ جانیں ضائع کی، جبکہ بازنطینیوں کے حملوں سے افواج کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ صورتحال اتنی خراب تھی کہ 10ویں صدی کے عرب عیسائی مورخ کے مطابق سلمان کے بہت سے سپاہی بازنطینیوں سے چلے گئے اور عیسائیت اختیار کر لی۔ یہ ناکامی بازنطینیوں کے جوابی حملے کے نتیجے میں بڑھ گئی، جس کے فوراً بعد ملانیہ کو نشانہ بنایا گیا، شہر کو بچا لیا گیا، حالانکہ خود شام کو بھی جو بھی قوتیں جمع کر سکتی تھی ہم میدان سنبھالنا پڑا۔ بہرحال یہ حملہ بازنطینی بے حسی کی کئی سالوں کے بعد پہلا حملہ خطے میں طاقت کے بدلتے توازن کا اشارہ ہے۔ اسی سال سلمان نے اپنے والد کی طرف سے تمام بازنطینی قیدیوں کو پھانسی دینے کا حکم جاری کیا اور اس پر عمل کیا۔ جب خلیفہ تاکہ یہ جھوٹی اطلاع پہنچی تو بازنطینیوں نے اپنے ہی مسلمان قیدیوں کو پھانسی دے دی۔ اس کے بعد غاصب درمیانی بازنطینی خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلمان نے ایک
اور چھاپا مار کی قیادت کی جو بغیر کسی رکاوٹ کے تک پہنچ گئی اور بہت سی قیدیوں کو لے لیا۔ 743 میں شام کا انتقال ہوا اور سلمان کے کزن الولید دوم نے اقتدار سنبھالا۔ ولید نے سلمان کی مقبولیت سے حسد کرتے ہوئے اسے کوڑے مارے اور قید کر دیا، اور ایک ایسا عمل تھا جس نے کافی مخالفت کو جنم دیا اور ولید کی ابتدائی نیک خواہشات کا بہت زیادہ نقصان پہنچا جسے اس نے لاحق کے وقت لطف اٹھایا تھا۔ موسم بہار 744 میں دمشق میں ایک بغاوت نے ولید کو معذور کر دیا جو دارالحکومت سے غائب تھے۔ اس کے فوراً بعد اسے قتل کر دیا گیا اور اس کی جگہ یزید سوم نے لے لی۔ حمص کے ایک عرب اب بھی ولید کے وفادار تھے اور اموی قبیلہ کے سفیانیوں کی شاخ سے تعلق رکھنے والے ابو محمد الفساتی کو خلیفہ بننے کے ارادے سے دمشق پر چڑھ دوڑے، لیکن سلمان کو قید سے رہا کر دیا گیا اور انہیں شکست دی۔ تاہم ہنگامہ ختم نہیں ہوا۔ جب ستمبر 744 میں یزید کی فوج موت ہوئی تو شمالی جزیرہ کے طاقتور اور پرجوش گورنر مروان بن محمد نے، جس کی حمایت جزیرہ اور شمالی شام کی قصیبوں کی نے کی تھی، اپنے جانشین ابراہیم بن کے خلاف بغاوت کر دی۔ ولید ابتدائی طور پر مروان نے اپنے لیے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن ولید ثانی کے 2 قید بیٹوں کے تحت بحال کرنے کے اپنے ارادے کا اعلان کیا۔ سلمان نے بابلک کے جنوب میں مروان کی پیش قدمی اپنی ذاتی فوج زکونیا کے ساتھ کی۔ یہ فورس 5000 یا اس سے زیادہ مضبوط تھی۔ اس نے اپنے فنڈز اور سٹیٹس سے برقرار رکھا اور زیادہ تر موالی غیر عرب مسلمانوں سے بھرتی کیا گیا تھا۔ مروان نے سلمان کو شکست دی جو دمشق کی طرف پیچھے ہٹ گیا اور ولید ثانی کے بیٹوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد وہ ابراہیم کے ساتھ پلمبرا بھاگ گیا، تاہم جلدی وہ مروان کے سامنے آئے اور ہتھیار ڈال دیے۔ مروان کے خلافت میں شمولیت کا شام اور جنوبی عراق دونوں میں مقابلہ رہا۔ 745 میں شام کو بغاوت کو کچلنے کے بعد مروان عراق میں بھیجنے کے لیے شمالی فوجوں کی ایک بہت بڑی تشکیل دی، لیکن انہوں نے اپنے راستے میں بغاوت کر دی اور سلمان کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیا۔ باقی فوج نے کنسرین کو لے لیا، لیکن مروان کے ہاتھوں شکست کے فوراً بعد اگرچہ اس کے زیادہ تر فوج بچ گئی اور اپنے بھائی سعید کی قیادت میں حمص کی طرف واپس چلی گئی، جہاں جلدی مروان کی فوجوں نے ان کا محاصرہ کر لیا تھا۔ سلمان حمص سے بھاگ کر پلمبرا اور بعد پھر کوفہ چلا گیا۔ وہاں وہ الزہاق بن قیس کی خدمت میں داخل ہوا جو کہ خود خوارجیوں کے رہنما تھے، جنہوں نے حمص کے طویل معاصرے میں مروان کی مصروفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خلافت کا دعویٰ کیا تھا۔ تاہم 746 کے اوائل میں حمص پر قبضہ کرنے کے بعد مروان نے زہاق کے خلاف پیش قدمی کی اور کفار ٹوٹا کے مقام پر جنگ میں اسے شکست دے کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد باغی سلمان کے مشورے پر دجلہ کے لیے اس سے پھر پیچھے ہٹ گئے اور وقتی طور پر تباہی سے بچ گئے۔ تاہم 747 میں مروان اور اس کے لیفٹیننٹ یزید بن بیبرا نے خارجی باقیات کو شکست دی اور عراق پر اپنا کنٹرول مضبوط کر دیا، جبکہ زندہ پا جانے والے ممتاز باغی مشرق سے فرار ہو گئے۔ سلمان خود منصور بن جمور کے ساتھ ہندوستان بھاگ گیا، جہاں بعد میں اس کی موت ہوئی۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل ہم انشاءاللہ تعالی اسلامی جنگجو رہنما زید ابن علی اسلامی جنگجو رہنما کی سوانح یاد کو پیش کریں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ